السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27ویں پارے کے شروع میں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جو فرشتے قوم لوط کی طرف جاتے ہیں عذاب واقع کرنے کے لیے اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ الگ قصہ ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں سورہ زاریات کے اور پارے کا دوسرا رکوع اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ دیکھو ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے بچھایا، کتنے ہی اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا۔ جوڑے جوڑے سے مراد جیسے مرد عورت، کالا سفید، موٹا پتلا، دن رات، یہ اس طرح جوڑا جوڑا۔ چنانچہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سب اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈراتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر آگے چل کے وہ ایک مشہور و معروف آیت جو مشہور ہے، جس میں جن و انس کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بلکہ جن و انس کو میں نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ پھر سورہ طور شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں، وہ طور پہاڑ کی، کتاب مستور فی رق منشور، پھیلے ہوئے اوراق میں کتاب کی، اس سے مراد قرآن ہے۔ اور بیت معمور کی قسم، بیت جیسے بیت اللہ ہے کہتے ہیں اسی کے اوپر پہلے آسمان پہ بیت المعمور ہے، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جس نے ایک دفعہ کر لیا تو دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ والسقف المرفوع، اور اٹھی ہوئی چھت یعنی آسمان کی قسم، والبحر المسجور، سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیں گے جو کافر آج کل کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، یہ بچ جائیں گے، نہیں نہیں، یہ بچیں گے نہیں۔ پھر کچھ اللہ پاک نے جہنم والوں کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، دیکھو اب افسحر ھذا، دیکھو کیا یہ جادو ہے، یہ حقیقت کی چیز ہے۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس آگ میں تم داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جنت والوں کا تذکرہ، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ باغات میں، نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، جو اللہ ان کو دے گا اس میں خوش ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم مشقتیں اٹھاتے تھے اس کے بدلے میں آج مزے سے کھاؤ پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور جو ہے وہ لائن سے جو ہے وہ تختے لگے ہوئے ہوں گے، صف در صف، اس پہ وہ آرام سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں کریں گے حور عین سے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا، تو وہ اولادیں اس درجے کی نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں بھی کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی ہے اللہ والا ہے، اب اس کی اولاد اس درجے کی نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائے گا وہ اللہ سے، فرشتوں سے کہے گا میرے بچے کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے آپ بڑے درجے کے آدمی تھے، آپ کے بچے اس درجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں یہاں اکیلے کیا کروں، مجھے تو مزہ نہیں آ رہا بچوں کے بغیر، میرے بچوں کو بھی یہاں لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بس شرط یہ ہے کہ اس کے بچے ایمان والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اسی کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے، اور کوئی اللہ تعالیٰ اوپر والے جنتی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔
پھر فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے پھل کھائیں گے، گوشت کھائیں گے۔ اور جنت میں جھگڑا بھی ہوگا، آپس میں پیالوں پر جھگڑا کریں گے، لیکن وہ جھگڑا ایسا ہوگا جس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی۔ جیسے پیار محبت میں جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ جھگڑا ہوگا، بھائی بہنوں میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، باپ بچوں میں جھگڑا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے پاس چھوٹے بچے جو چھپے ہوئے موتی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ بچے جو ہے وہ ان کے ارد گرد پھریں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھو، ہم دنیا میں ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم جہنم میں اللہ ہمیں نہ ڈالے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ پاک نے سورہ طور میں جنت جہنم کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے سورہ نجم ہے، جس میں فرمایا گیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ اس میں دو چیزوں کی قربت کو بیان کیا گیا کہ دو چیزیں، دو نفوس بہت زیادہ قریب ہوئے۔ اب اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو پھر اس میں امت کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو جو قرآن اتر رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی مکسنگ نہیں ہے، کوئی جنات کی طرف سے، کسی جادوگر کی طرف سے قرآن کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوئے، تو اس میں امت کو بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا جو اللہ کے اتنا قریب ہوا، جو پہلے کسی نبی کو ایسی قربت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر سورہ نجم کے آخر میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی تو ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی تو ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی تو ہے جس نے جوڑوں کو پیدا کیا، جس میں ایک نر ہوتا ہے دوسرا مادہ ہوتا ہے، اور انسانوں میں ہو تو ایک مرد ایک عورت، من نطفة اذا تمنى، ایک منی کے گندے قطرے سے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، ایک وقت آئے گا وہ ان سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی تو ہے جو غنی بھی کرتا ہے اور غریب بھی کرتا ہے۔ پھر سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا معجزوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ قریش کو دکھایا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرمایا کہ یہ جو چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے یہ قیامت کے قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح چاند کا پھٹنا یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور جو ہے نا وہ ڈھیٹ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ جو دنیا کے لوگوں نے دیکھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں ہندوستان کا بادشاہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو اس نے اپنے وزیر کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ لیکن یہ قریش جو لوگ تھے یہ ڈھیٹ تھے، اکڑ تھے ان کے اندر، جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی ہدایت ملی، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ راندہ درگاہ ہوئے۔ پھر سورہ رحمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو صحابہ ادباً خاموش رہے، جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے، جب میں نے لیلۃ الجن میں ان کے سامنے سورہ جن پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، تو جب بھی میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو جب بھی ہم سورہ رحمان پڑھیں تو اللہ ہمیں توفیق دے، جو ہے وہ ہم جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں تو اگر عربی میں یہ جملہ یاد ہو جائے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، تو عربی میں ہم جواب دیں اس کا، عربی میں نہیں تو اردو میں اس کا ہم جواب ضرور دیں، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہم ٹھہر جائیں اور پھر اس کا جواب دیں ہم، تو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح سورہ رحمان پڑھتے ہوئے۔ پہلے رکوع میں تو اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ مشرق مغرب کے رب اللہ ہیں، اور دو سمندر چلتے ہیں اور دونوں میں ایک آڑ ہے جو اللہ نے بنائی ہے،
اور اسی طرح سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، اور جناب بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز سمندروں کے اندر کھڑے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ نے قیامت کے دن کا حال بیان کیا اور جہنمیوں کا حال بیان کیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، ہر ایک کے گناہ کی علامتیں اس کے ساتھ ہوں گی، چنانچہ انسان ہو یا جنات، اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور اس علامت سے ہی پہچانا جائے گا۔ جیسے بعض گناہوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے ایک آدمی نے کئی نکاح کیے اور عورتوں کے حقوق نہیں ادا کیے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کا آدھا جسم جو ہے وہ ہوگا، آدھا دوسرا آدھا جسم نہیں ہوگا، کٹا ہوا ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا وہ جسم، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طرح جو نوجوان مرد اپنے ہاتھوں سے منی نکالتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہے وہ مال سرکاری مال میں جو ہے وہ ڈنڈی مارے گا، کسی نے اونٹ چرایا مال غنیمت سے، سرکاری مال سے، کل قیامت کے دن وہ اونٹ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ کسی نے گائے چرائی تو وہ گائے اس کے کندھے پر سوار ہو کے آئے گی، بکری چرائی تو بکری اس کے کندھے پر سوار ہو کے آئے گی۔ تو یہ مختلف گناہوں کی مختلف علامتیں ہوں گی۔ بعض گناہوں کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اسی طرح فرمایا جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، بہن کو ورثہ نہیں دیا، بھائی کو دکان سے باہر نکال دیا، حق اس کا بھی تھا لیکن اس نے ظلم کیا، تو فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بعض علامتیں ہوں گی جس سے دور سے ہی پہچان میں آ جائے گا کہ اس آدمی نے دنیا میں یہ گناہ کیا ہے۔ تو اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، چنانچہ ان کے پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ذواتا افنان، خوب جو ہے وہ درخت ہوں گے اس میں، فیہما عینان تجریان، نہریں جاری ہوں گی، من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے غالیچوں پر جن کے اندر موٹا ریشم لگا ہوا ہوگا، وہ جنل جنتین دان، اور جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے باغ میں ہوں تب بھی ہمیں سیڑھی لگا کے پھل توڑنا پڑتا ہے، جنت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے تو دل چاہے گا کہ فلاں درخت کا سیب کھاؤں، تو وہ سخت سیب جھکے گا اور ہم اسے اٹھا کے توڑیں گے اور کھا لیں گے، اور جنت کے پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ وفیہن قاصرات الطرف، ایسی خوبصورت عورتیں جو حسن کی وجہ سے جن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یا حسن کی وجہ سے ان کے شوہر کہیں گے کہ اب کسی اور کو نہیں دیکھنا، ایسی عورتیں کہ جن کو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا نہ کسی جن نے ان کو چھوا، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے کہ یاقوت و مرجان موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی ہوں گی وہ عورتیں۔ تو یہاں پہ ایک خاص جنت کو بیان کیا گیا اور ایک عمومی جنت کو بیان کیا گیا۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس طرح لکھا ہے کہ سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، خصوصی طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موت کے وقت تشریف لائے، کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے تو مال جو ہے وہ سرکاری مال میں سے کچھ وظیفہ متعین کر دو، کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے تو وہ پڑھ لیں گی، وہ تو اللہ کافی ہے۔ تو کہتے ہیں سورہ واقعہ جب رات کو جس گھر میں پڑھی جائے تو انشاءاللہ وہاں فاقہ نہیں آتا۔ تو سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے، اور پہلے رکوع میں جنتیوں کا تذکرہ ہے، 3 درجے بیان کیے گئے، ایک اعلیٰ درجے جو مقرب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی، اور پھر دوسرا جو ہے وہ درمیانے درجے کے ہوں گے۔ تو 3 طبقے بیان کیے گئے، ایک اعلیٰ درجے کے جنتی، دوسرے درمیانے درجے کے جنتی، اور تیسرے جہنمی۔ یہ 3 طبقے سورہ واقعہ میں بیان کیے گئے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا کہ بتاؤ تم جو منی رحم میں ٹپکاتے ہو کون اس سے انسان بناتا ہے، اور بتاؤ کہ تم جو گھاس اگاتے ہو کون جو ہے وہ بیج ڈالتے ہو تو گھاس کون اگاتا ہے، اور
تم جو پانی پیتے ہو اس کو آسمانوں سے کون اتارتا ہے؟ اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ اور جو آگ جو ہے پہلے جو ہے وہ سوکھے درختوں سے آگ جلائی جاتی تھی، تو بتاؤ یہ درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ پھر سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ سورہ حدید میں دوسرے رکوع میں فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن مختلف مراحل ہوں گے۔ ایک مرحلہ ایسا ہوگا جس میں روشنی روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ایسا ہوگا جس میں بالکل اندھیرا ہوگا۔ تو فرمایا وہ مرحلہ جس میں اندھیرا ہوگا اس میں مومن اپنے نور، اعمال کے نور کی وجہ سے کی روشنی میں آگے چلیں گے، اور وہ نور بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہو جنت کی جس کے نیچے نہریں ہیں۔ تو منافقین بھی چونکہ مومنین جیسے اعمال کرتے تھے تو شروع میں وہ بھی چلیں گے، تھوڑی ان کے بھی اعمال کی روشنی ہوگی، لیکن چونکہ دل ان کے اسلام کے ساتھ نہیں تھے اور دل میں مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کو نیچے گرانے کی کوششیں کرتے تھے، تو وہ منافقین وہ بھی ساتھ چلیں گے، لیکن تھوڑا سا آگے چل کے ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو وہ مومنین سے کہیں گے بھائی ذرا ٹھہرو، ہم جیسے دنیا میں میری گاڑی کی لائٹ بند ہو جائے تو آگے والی گاڑی کی روشنی سے میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں، تو کہیں گے ٹھہرو میاں تھوڑا ہم مل کے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، تو ساتھ چلتے ہیں۔ تو پھر کہا جائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہا جائے گا بھائی یہ دنیا نہیں ہے، یہاں اپنے اپنے اعمال کی روشنیاں ہیں، اور یہ روشنی جو مومنین کے پاس ہے یہ تو دنیا سے لے کر آئے، اور آج تمہاری روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب تم ان کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چنانچہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔